أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صرف فرد واحد ہی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک مضبوط جماعت کی شکل میں ہے، اور یہ جماعت صرف اداروں کے لحاظ سے نہیں، مساجد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اہل حدیث نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دینا، اس پر متحد کرنا، اس کے اوپر منہج کی بات کرنا، اور حضرات ذی وقار کئی اداروں کا بوجھ، مدارس کا بوجھ، ضلع بھر کی مساجد کی ماہانہ رپورٹ لینا، بلکہ پورے پنجاب کے مساجد کی ماہانہ رپورٹیں لینا، اور اس کے بعد پورے پنجاب کے مدارس کی رپورٹ لینا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، یہ فرد واحد جا کے حل کرتا ہے، وہ حکومتی اداروں میں ہو، وہ کسی دوسرے فرقے کی طرف سے آواز اٹھنے والی ہو، یہ فرد واحد ہر ملک کے کونے پہ پہنچ کے ان مدارس کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور علماء کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ علماء کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حضرات ذی وقار یہ آپ کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر ماہانہ کے اجلاس میں یہ گجرات کی بھی رپورٹ پنجاب میں طلب کرتے ہیں، لاہور میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے، تو گجرات کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لاہور کے اندر بیٹھ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اثر یہ حل کیا جاتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار کسی نوجوان کو کوئی مسئلہ ہو، کسی نوجوان کو کسی ادارے کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، کسی تو تھرڈ ہو یا کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو، یہ فرد واحد اس نوجوان کی مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں اور اسے تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور اداروں کو للکارتے بھی ہیں کہ یہ ہمارا فرزند ہے، یہ ہماری جماعت کا سرمایہ ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اور حضرات ذی وقار صرف مذہبی طور پر نہیں، صرف مدارس اور مساجد کے طور پر نہیں، صرف مسجد کی حد تک نہیں، صرف مدرسے کی حد تک نہیں، بلکہ آپ کو سیاسی طور پر بھی مضبوط کرنا، سیاسی قوت بنانا کہ اہل حدیثو تم ایک اقلیت نہیں ہو، تم ایک سیاسی قوت ہو، اور تمہیں سیاسی طور پر مضبوط کرنا، پھر سیاسی ایک پلیٹ فارم دینا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمہیں متحد کر کے رکھنا۔ حضرات ذی وقار یقیناً یہ ایک ہی فرد واحد کی شخصیت ہے۔ میری مراد نقیب ختم نبوت، وکیل صحابہ، جرنیل اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، فضیلت الشیخ علامہ سید محمد سبطین شاہ ندوی حضرات ذی وقار کھڑے ہو جائیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں، شاہ جی سے محبت کا ثبوت دیں۔ نعروں کی گونج میں سے اساجی کو دعوت دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بند رکھے، نعرہ تکبیر۔ نہیں گجرات والوں، آپ سے شاہ جی کی محبت دیکھیں کتنی محبت ہے، نعروں کا جواب دیں، ہاتھوں کو بلند کر کے دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، ختم نبوت علامہ سید محمد سبطین شاہ ندوی حافظہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں دعوت پرسخن دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ علامہ سید محمد سبطین شاہ ندوی حافظہ اللہ تعالیٰ، امیر مرکزیہ، سرپرست مرکزیہ پنجاب اور سرپرست سیاسی امور پنجاب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. یہ وقار علماء کرام فضل بہت دوست واجب الرسول قابل احترام اسلامی وحی ماحول پر پہلی گزارش ہے کوئی خطیب یا کوئی قائد یا کوئی لیڈر جتنا بھی بڑا ہے وہ احترام میں کھڑا ہونا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ تسی کھڑے ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا کیا آ جاتے تو چلو کام ہی ہو جاتا. تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے. دوسری گزارش کانفرنس کا عنوان دعوت اہل حدیث ہے. اہل حدیث کیا کہتا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. شوانے نال چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کرا. ہر بندہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اتحاد اور اتفاق ہو، گروہ اور گروپ تقسیم نہ ہو، فرقے چ نہ بٹن، فرقہ وریت نہ ہو. یہ ہر بندے کی خواہش، خاص کر جڑا دنیا دار طبقہ ہے اور حکمران طبقہ اور سیاستدان طبقہ، وہ آپ 125 جماعتیں تقسیم نے، لیکن مولویاں آدھے میں اکٹھے رہو. یعنی سیاسی جماعتیں کوئی 100 ہے، لیکن 12.5 انہوں نے ذہن ہے کہ مولویاں نے اکٹھا ہونا چاہیے. یہ قوم نو آپس میں لڑاندر. ہن تسی آپ فیصلہ کرو، پچھلے 4 سال ویکھو مولوی لڑایا یا سیاستدانہ لڑایا. سیاست کی نظر کتنے ہوئے نے اور مذہب کی نظر کتنے ہوئے نے ویکھ لو. اے جڑی پنڈا بستیاں لڑائیاں تے قتل و غارت ہوندی ہے، وہ یا انج سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظ سمجھا کہ کسی ضلع کی جیل ٹر جاؤ، اتنے مولویوں پہ لڑ کے کتنے جیل نے تے باقی معاملات ہی کتنے جیل نے. فیصلہ تسی آپ کرو. جنہاں گناہاں دی وجہ تو دنیا جیل ہے، وہ گناہاں دا تسی رد کرو. بہرحال اگرچہ باتاں خلاف حقیقت ہے، لیکن پھر بھی
عوام دا نقطہ نظر ہے ہی کہ سارے اہل ایمان نو، اہل دین نو، اہل اسلام نو اکٹھا ہونا ہے۔ قرآن پاک نے فرقہ تو منع کیتا ہے اور متحد اور متفق رہن دا حکم دیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے چ نہ بٹو، تقسیم نہ ہو، سارے مل کے اکٹھے ہو کے پڑھ لو اللہ دی رسی۔ اس آیت پاک تو لوگ یہ دستے ہیں کہ فرقے نہیں بننا ہی، قرآن منع کیتا روکیا ہے، لیکن یہ تسی ہر بندہ ذرا توجہ نہ، کیونکہ میرے علم آئی ہے تو عشاء کی نماز پڑھنی، اس واسطے میں اختصار والی گزارشات کرنا، طبیعت بھی کچھ میری ناساز، اس واسطے توجہ کرو گے تو تھوڑے وقت بات سمجھان کی کوشش کرو۔ قرآن پاک نے اس آیت میں دو چیزاں بیان ہوئی، افسوس یہ ہے کہ عوام نو ایک چیز تے دسی جاتی، اس کو ذرا ہائی لائٹ کیتا جاتا، لیکن اصل جڑی چیز اس آیت ہے انہوں چھپایا جاتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے رل کے پھڑ لو مضبوطی نال اللہ دی رسی، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بڑھ۔ اس آیت تو ثابت ہویا کہ فرقہ بڑھنا نہیں تے رسی نو پھڑنا، دو چیزاں، ایک چیز دا حکم ہے تو دوسری چیز تو منع، کہ فرقے چ نہیں بٹنا، اللہ دی رسی نو پھڑنا ہے۔ تیسری چیز اس آیت تو جڑی ثابت ہوتی ہے کہ جیڑا بندہ، جیڑا طبقہ، جیڑا گروہ اللہ دی رسی نو پھڑ لوے گا وہ فرقہ نہیں ہوئے گا۔ پھر ذرا غور کرو قرآن دی آیت، اللہ دی رسی نو سارے مل کے مضبوطی نال پڑھو، فرقوں میں نہ بٹو۔ جیڑا اللہ دی رسی نو پڑھ لے گا پھر او فرقہ، پھر مہربانی کرے گی انہوں فرقہ تے نہ کہو، پھر مجرم ہوتے نہیں، اس نے تے اللہ دے حکم تے عمل کر لیا، انہیں تے رسی نو پھڑ لیا۔ فرقہ وہ ہے جیڑا رسی نو پھڑے نہ، یا رسی نال کوئی نواں دھاگا بنے، یا اس نے کوئی نواں دھاگا بن لے، نواں کوئی نال ایک سوتر نال جوڑ لے، یا پھر اس رسی نو پھڑے نا، وہ فرقہ ہے۔ کیوں؟ جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سی، یہ تے جانتے ہو نا کنہ تے نازل ہوئی سی؟ توجہ ہے تہاڈی؟ بڑی توجہ نال ایویں دو چار گلاں سمجھا کے اجازت چاہ اس چیز ذرا غور کرو۔ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ذرا مل کے تسی من دسو کہ آیت کنہ تے نازل ہوئی؟ محمد مصطفیٰ سے۔ تے وَاعْتَصِمُوا تو مراد کون سن کہ اللہ دی رسی نو پڑھو؟ بولو، سامنے کون سن؟ صحابہ کرام، وہ پہلے مخاطب سے، ایویں چلتے چلتے آج تک یہ آیت موجود ہے۔ آج اسی دے مخاطب قیامت جڑے مومن آن گے سی داخل ہوتے جا، سارے نو حکم ہے کہ اللہ دی رسی نو پڑھو۔ صحابہ کرام نو یہ پہلا حکم ہے۔ میرا ایک سوال ہے
کہ جس دن یہ آیت مبارکہ آئی سی اس دن اس آیت دے آن تو پہلے رسی موجود آئی یا کون آئی جنہوں پڑھنا آئی؟ بولو جی تے رسی نہ آئی تو اللہ کیوں آندا پڑھو؟ جے رسی آئی کوئی نہیں تو آپ نے کیوں آ گیا پڑھو؟ مننا پائے گا رسی ہے سی جنہوں پڑھن دا حکم سے، جیڑا اس رسی نو پڑھ لگو پھر کہا صحابہ کرام نے اس رسی نو پڑھیا یا نہیں پڑھیا؟ بولو پڑھ کیونکہ ایک میں ہو سکتا ہے قرآن دی آیت ہوئے حکم صحابہ نو ہوئے تے عمل نہ کر انہاں رسی نو پڑھ جس رسی نو صحابہ نے پڑھیا ہے وہ رسی کیڑی سی؟ رسی بھی ہے سی وہ کیڑی سی؟ بس ایسے ذرا غور کرو۔ اس دن سیکورٹی ذرا باہر بھیجو نا سین چ پی ٹی آئی والے جڑے باہر پھرتے ہیں سارے لے ہو رہے تھوڑی توجہ میرے ہاتھ رسی اس دن موجود سی اور رسی کیڑی سی یہ لبنا ہے تسا صحابہ نے اس رسی نو پڑھ اچھا میں تسی یہ دسو جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی رسی موجود سی تے رسی وچ کسی دھاگے دی لوڑ ہے سی کہ یہ پوری سی رسی؟ بولو پوری نہ ہوئے تو رب کیوں کہے کہ رسی نو پھاڑ لو؟ کسی نوے دھاگے دی او دے گنجائش کو ہے بس ساڑا موقف تے ساڑی دعوت جیڑی چیز اس دن رسی چ ہے سی وہ اج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے اسی آنے اس رسی نہ نواں دھاگا نہ بنو بس اس نو پھڑی رکھو اس نو پکڑی رکھو جے انہوں چھڑو گے تسی فرقہ ہو جے انہوں پکڑی رکھو گے تسی فرقہ نہیں تسی جماعت ہو تسی اکٹھے جس دن صحابہ کرام نے رسی پھڑی اس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا چ کوئی نہیں سو امام شافعی رحمہ اللہ بھی کوئی نہیں سو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی نہیں سو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کوئی نہیں سو انہوں نے تحریراں بھی کون آئی انہوں نے تقریراں بھی کون آئی انہوں نے کتاباں بھی کون آئی فقہ بھی کون آئی رسی ہے سی بولو رسی ہے سی رسی ہے سی جیدہ ایک سرا اللہ دے آتے تے دوجہ سرا محمد مصطفیٰ دے آتے ایک قرآن ہے تے دوسری حدیث ہے اور رسی دین ایک حدیث ذرا توجہ فرمائیں رسی کنوں کیا جاتا سیدنا عباس حضور دے چاچا جا رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا ہے سیدنا عباس نے اپنا خواب دسیا ہے کنوں محمد مصطفیٰ کہ آسمان تو بہت ساری رسیاں زمین تے لٹکائیاں گئی تے انہاں رسیاں نال زمین نو بن لیا تے زمین نو بن کے اتا اس رسی نو کھینچیا گیا تے ساری رسیاں نال بنی ہوئی زمین نو اوپر اٹھا لیا گیا اور زمین آسمان تے چڑھ گئی تے غائب ہو گئی تے من جاگ آ گئی تسی دسو بھائی اس تو مراد کی اس خواب کی تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا ذاکا وفات ابن اخیک اے چچا یہ آپ کے بھتیجے محمد اس سے مراد ہے میری موت مراد ہے کہ اوپر سے آواز آئی اور مجھے آسمان پر اٹھا لیا
یعنی موت کا پیغام آ گیا۔ یعنی رسی سے مراد کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ کی ذات، قرآن اور سنت۔ دوسری ایک اور حدیث بھی ہے صحیح البخاری، ایک بندے نے خواب دیکھا کہ ڈول لٹک رہا ہے رسی، وہ جو شہد گرتا ہے تو گھی گر رہا ہے، ڈول ہے تو وہ جو شہد تو گھی گر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر پوچھ رہے، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر میں کرا؟ فرمایا کرو۔ فرمایا اس تو مراد قرآن، میں تعبیر ٹھیک کی تھی؟ فرمایا کچھ ٹھیک ہوئی ہے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی کہ جڑی آسمان تو چیز لٹکائی گئی ہے یہ رسی تو مراد، بحبل اللہ تو مراد قرآن اور پیغمبر دی حدیث ہے۔ جیڑا انہوں پڑھ لوے وہ فرقہ نہیں، فرقہ ہوئے جڑا رسی نو چھوڑے، جڑی رٹ لاندے ہو نا فرقے نہ بنو، فرقے نہ بنو، فرقے نہ بنو۔ اس آیت کا پہلا ایسا کیوں نہیں رٹ لاندے کہ رسی نو پڑھو، رسی نو پڑھو، رسی پڑھو گے تو جماعت ہو، رسی چھڑو گے تو فرقہ ہو۔ جے اسا اس رسی نو چھوڑیا تے اسی فرقہ ہو، تے جے اسا اس رسی نو چھوڑے ہی نہیں تے یار اللہ دی رحمت مہربانی نال چھوڑیا نہیں تے پھر ساڑھے تے رحم کرو، سن فرقہ کیوں آتے؟ فرقہ تے ہو ہے جنہیں رسی نو چھوڑے، فرقہ ہو ہے جنہیں رسی نال کوئی نواں دھاگا بنے، فرقہ ہو ہے جڑے حضور دے زمانے جڑی رسی آئی اس رسی دے نال کوئی نوی چیز ایڈ کیتی ہے، فرقہ تے ہو ہے۔ وہ فرقہ نہیں جنہیں اس رسی نو پکڑے ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں توڑے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دو چیزاں پکڑی رکھو گے میں محمد ضمانت دینا تسی گمراہ نہیں ہو۔ یہ تو گمراہ ہی نہیں اسی تو قرآن نو پڑھے، حدیث پاک نو پڑھے، جو کچھ قرآن ہے جو کچھ حدیث ہے وہ مسلک اہل حدیث، نہ قرآن کی غلطی ہے نہ محمد مصطفیٰ کی زبان کی غلطی، دونوں غلطی تو پاک اے مسلک اہل حدیث۔ جدو یہ تسی بات عوام الناس نو کہو گے نا پھر وہ کئی قسم دے توہمات اور خیالات اور ابہامات کو پیش کر دے، ویکھو نا جی کہ تسی فرقہ نہیں، اسی نہیں فرقہ، اسی کتاب و سنت دے قائم، اسی واعتصموا بحبل اللہ دے قائم، جو کچھ کتاب و سنت اس دے قائم۔ جدو یہ تسی بات پیش کرو گے تو انہوں کیا جائے، اس دا مطلب ہے تسی امامت دے منکر ہو، تسی امامت نہیں من۔ ایویں ہی گل ہے جویں عیسائی آندے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں منتے، تسی دسو اسی منتے ہیں یا کو نہ منتے؟ لیکن جویں عیسائی منتا ہے اونج نہیں من۔ یہ اور آسان کرو، شیعہ آندے نے اہل سنت دے بارے میں اہل بیت نو کو نہیں منتے، تسی دسو بس اہل بیت نو منتے ہیں یا کو نہ منتے؟ لیکن جویں او منواندا ہے اونج نہیں من، او دا موقف اور ہے، منن دا انداز اور ہے، اہل سنت دا اور ہے۔ یا یہ سمجھ لو اگے تھوڑا جہا ہو ٹورا ہو نا، تھوڑا چل دے آؤ کھول کے، ناراض نہیں ہو جاؤ گے، ہو جاؤ کی کر لو گے، پھر بلاؤ گے نہیں، زیادہ سے یہی ہو سکتا ہے۔ آئی تو تسلی نہ سن لو، بریلوی احباب آندے نے دیوبندی اور اہل حدیث جڑے حضور نہیں منتے، تو دسو دیوبندی بھی بیٹھے ہو اہل حدیث بھی بیٹھے ہو، اسی حضور نو کوئی نہ من۔ لیکن جویں وہ منوانا چاہتا ہے وہ آندا ہے پر تسی جشن مناؤ گے تو من دیو، اسی آنے حضور انج منو جویں قرآن آندا ہے، جویں مصطفیٰ دی حدیث آ، جویں عیسائیاں دا اعتراض باطل ہے، جویں شیعہ دا اعتراض باطل ہے، جویں بریلویاں دا اعتراض باطل ہے، ایویں اے گل بھی باطل ہے کہ اسی امامت نہیں منتے، اسی اونج مننے ہیں جویں قرآن و حدیث کہندا ہے، اونج نہیں منتے جویں تسی کہندے، منتے ہیں اماماں نو،
لیکن منن دا کوئی انداز کوئی طریقہ سن سمجھاؤ تو صحیح بس کیویں مننا ہے چلو تسی دس دو پر شہد دی گل ہے پرے دی گل ہے تسی دس دو بھائی امامن مننا ہے تو کیویں مننا ہے مہربانی کر کے تسی وضاحت کر دو بھائی امامن منو انج منو دسو تسی جب زیادہ یہی کہو گے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی تقلید کرو ایک دی تقلید ہو گئی تو باقی تینن کیویں منی تسی دسو امام تے چلو چار ہوئے نا چلو وہ الگ بات ہے کہ بے شمار امام ہیں چلو چار ائمہ اربعہ معروف و مشہور ہے جن کی فقہی مذاہب اے نہ چوہاں نو کیویں منیے تسی دسو مننا چوں نے یا ایک نو مننا ہے بولو اچھی بولو مننا تے سارے نو نے نا تے دسو سارے کیویں منی آندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرو امام شافعی اور امام مالک اور احمد بن حنبل انہاں بھی منو میں کہ انہاں نے کیویں منیے انہاں منن دا طریقہ دسو انہاں تیناں نو ایک دی سمجھ آ کہندے انہاں تسی ویسے ہی من لو انہاں منو ویسے ہی ایک دی کرو تقلید تے تیناں منو ویسے میں کہ اگر ویسے من لئیے ویسے تو منیا جا سکتا ہے کوئی مننے فرق نہیں آندا کوئی ایمان میں فرق نہیں آندا کہنے کوئی فرق نہیں آندا میں کہ سن لو جو ترے نو ویسے مننے ایمان ہی فرق کو نہیں آندا تے چوتھے امام نو ویسے مننے فرق ایمان نو نہیں آندا پھر چوتھے امام نو منن دے ویسے فقیر چون ویسے من لے تقلید جی ایک دی کرنی ہے تینن ویسے مننا ہے اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنے تے مندیاں چواں نو ویسے ادب کرنے احترام کرنے محبت کرنے عقیدہ رکھنے ولی مننے بزرگ مندے فقی مندے رہبر مندے رہنما مندے عالم مندے جو کچھ شان ہے مقام ہے لیکن تقلید نہیں کرتے اطاعت کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کی ہے کہ ایک امام دی گل منیے باقی تینن چھڑ دے کوئی وجہ کہنے وجہ یہ ہے کہ جڑے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حق دے زیادہ قریب ہے انہوں دی گل انہوں دی تحقیق حق دے سنت دے حدیث دے زیادہ قریب ہے میں کیا تو کیویں پتہ چلے کہ وہ حق دے زیادہ قریب ہے تو امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل دے دلائل تے غور کیتا ہے یعنی جی انہاں دے دلائل تو انہاں دے دلائل ود نہیں میں کہ دا مطلب ہے چار اماماں دے دلائل دے اوتے تہاڈی نظر ہے پھر عالم تے تسی وڈے ہوئے او تے سارے چارے چھوٹے ہوئے وڈے تے تسی ہوئے نا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل تین اماماں امام حنیفہ دے دلائل حق دے زیادہ قریب نظر نہ آئے انہاں کیتا اختلاف کہ تسی تو انہاں چواں تو وڈے ہو گئے بس تہانوں سمجھ آ گئی چواں دے دلائل پڑھ گئے امام شافعی سمجھ نہیں آئی امام مالک رحمہ اللہ نے اختلاف کیتا ہے احمد بن حنبل نے اختلاف کیتا ہے کہ وہ حق دے زیادہ قریب نہیں انہاں دی بات جناب حق دے زیادہ قریب نہیں اے میری تحقیق ہے اے میری دلیل ہے میری بات حق دے زیادہ قریب ہے یہ مطلب ہے تسی تین امامت تو وڈے امام تے تسی ہوئے پھر تہن مجتہد ہونا چاہیے تہن تے مقلد نہیں ہونا چاہیے پھر بڑے تو آپ ہیں وہ تو چھوٹے اہل حدیث کی کتنی صاف جی دعوت کہ چوہاں دے دلائل نو ویکھو چوہاں دا احترام کرو چوہاں دا ادب کرو چوہاں نال محبت کرو جی دی بات کتاب و سننا مل جائے قبول کر لو جی دی بات نہ ملے اس دا احترام قائم رکھو بات چھوڑ دو بات رسول اللہ کی لے لو یہ یہی سمجھ نہیں آئی اور آسان لفظ نہیں سمجھا میں ایک دعویٰ کیتا ہے کہ اسی فرقہ نہیں اسی رسی تے قائم اصل قائم یہی سمجھو ایک درخت ہوتا ہے درخت کی ایک ٹہنی ہوتی ہے جیڑی کٹ جاندی ہے کٹ کے گر جاندی ہے وہ فرقہ ہو جیڑی ٹہنی درخت نال جڑی رہے وہ فرقہ وہ وکھری نہیں ہوتی یہ بکریاں دا ریوڑ ہوتا ہے جیڑی بھیڑ تے بکری وکھری ہو جائے وہ فرقہ ہوتی ہے جیڑی ریوڑ نہ رہے اصل نہ رہے وہ فرقہ نہیں ہوتی اور آسان سمجھانا شاید تواڈے دل وچ کوئی بات داخل ہو جائے کوئی سمجھ آ جائے کوئی دماغ ہی بہ جائے ایک بندہ ہے اس نے 5 بیٹے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کہ 2 ہی ٹھیک نے
پانچ پتر ہوندے نا ایک بندے دے 5 بیٹے. جڑا وڈا بیٹا ہے سب تو وڈا ہے وہ دی شادی ہو جائے وہ کہے بابا جی میں تواڈے نال نہیں رہنا. انج ہوندا ہے نا خاص کر گجرات ہی تو ہوندا ہی ہوندا پر میں تواڈے نال نہیں رہنا پیو نال نہیں رہنا. کیڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا دا میں ابے نال نہیں رہنا. انہوں غور کرے وہ کدے نال نہیں رہنا چاہتا جنہیں ساری زندگی اپنی گود چوک کے رکھیا وہ نال رہنا نہیں چاہتا. ہوں یہ رہنا چاہتا ہے کدے نال. ہاں یہ مطلب ہے تجربے کار بیٹھے ہو سارے. ہوں جڑا ہے وہ میں وکھرا ہونا وہ وکھرا ہو گیا. پیو نے خوش خوشی با چلو اس نو ہوں سنگھ والا ہو گیا ہے ہوں کمان کمون لگ پیا وکھرا کر. کچھ عرصے بعد وڈے دوسرے دی شادی ہوئی. انہوں بھی پتا سی بھائی جتنی جلدی ہوئے گی اتنا میں بھی وکھرا ہوا گا. چلو وہ بھی وکھرا ہو. تیسرے دی شادی ہوئی. انہیں کہا ابا جی میں بھی تواڈے نال نہیں رہنا وہ بھی وکھرا. کچھ عرصے بعد چوتھے دی شادی ہونی وقت تے سارا تے آنا. جب وہ دی شادی انہیں کہا ابا جی میں بھی نہیں رہنا. کتنے وکھرے ہو گئے؟ چارے وکھرے ہو. جڑا پنجواں ہے یہ شادی ہوئی. یہ رہندا چواں براواں تو وکھرا ہے لیکن انہوں کوئی وکھرا آندا نہیں. وجہ توجہ ہے مجھے 4 بچے 4 بیٹے الگ ہوئے نا. رہندا پنجواں بھی الگ ہے وہ بھی وکھرا ہے وہ بھی الگ. چل الگ کھانا الگ کمانا الگ سب کچھ الگ. لیکن انہوں کوئی سیاڑا سمجھدار بندہ یہ نہیں آندا کہ یہ بچہ وکھرا ہے. ہوں اگر کوئی بندہ برادری اٹھ کے کہے بچوں براواں میں اکٹھا کراں تو وہ طریقہ کار کی ہو سی بس تسی چارے اپنے اپنے مکان اپنے اپنی پہچان اپنے اپنی شناخت ختم کرو تے اپنے اصل گھر ابے دے گھر آ جاؤ. اسی وکھرے نہیں ہوئے. توجہ ہے اسی وکھرے ہوئے ہی نہیں. ہاں اسی وکھرے حنفیاں تو شافیاں تو مالکیاں تو حنبلیاں تو چواں پراواں تو چواں پتراں تو ہاں وکھرے. لیکن سن کوئی وکھرا کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اسی اپنے اصل دعوت اصل گھر چوں باہر گئے ہی نہیں. جتنے حضور چھوڑ گئے نے اتھے کتاب و سنت. ہوں جی تساں نے اکٹھا کرنا چاہتے ہو ساڑھے اتنے مہربانی کرو انہوں نے کہو اپنی پہچان اپنی شناخت الگ جیڑی تساں بنائی وہ مکان سارے ویچو. حنفی ہاؤس تے شافی تے مالکی تے عملی سارے ویچ کے آؤ. کدھر؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. تعالو دا مطلب ہے بچارے پتر واپس آ جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آ جاؤ تعالو. تعالو جمع دسی ہے. تعالو حنفیوں شافیوں مالکیوں حملیوں سارے آ جاؤ متحد ہو جائیے متفق ہو جائیے. کس بات پہ؟ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے قرآن والا آ جاؤ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث والا آ جاؤ. اتحاد اتفاق کھیڑ لگ ویکو نا اتحاد اتفاق. تسی آندے ہو بھائی حنفی نہ بنو شافی نہ بنو مالکی نہ بنو حنبلی نہ بنو محمدی بنو آل حدیث بنو آل و سنہ بنو کتاب و سنت قائم رہو. سب تو بڑی پہچان کی ہے کسی اہل سنت اہل حدیث. بس اہل سنت اہل حدیث.
اسی جدوں اہل سنت دے نال اہل حدیث لکھیے سانو ناراض ہوندے ہیں، آپ لکھی جاندے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، اہل سنت والجماعت شافعی، اہل سنت والجماعت مالکی، اہل سنت والجماعت حنبلی، اہل سنت والجماعت بریلوی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت اہل حدیث سانو منن لئی تیار ہیں۔ بھئی اہل سنہ وہی اہل حدیث، جو اہل سنہ ہے وہ اہل حدیث ہے، جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنہ ہے۔ سنت حدیث ایک کی آندا جی حنفی بنانے چ کی حرج ہے، شافی بنانے کی حرج ہے؟ میں عرض کرتا کہ حرج کی ہے، تسی یہ دسو با نہ بنانے چ کی حرج ہے؟ تسی آنا با حنفی بنانے کی حرج ہے تے میں آنا با نہ بنانے کی حرج ہے؟ جے بندہ اہل سنت ہی رہے تے کافی نہیں؟ اہل سنت والجماعت کافی، سنت والے محمد دے صحابہ والے بس کافی۔ اس اگلی پہچان ضروری کیوں؟ جڑا سوال تو ہے بھائی دے کی حرج ہے، میں آنا نہ پڑھنے کی حرج؟ تقسیم کیوں، تفریق کیوں کر؟ ایک نام پر اتفاق کیجئے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک جاری ہے، اہل سنت اہل الحدیث اس نام پہ قائم رہی۔ پھر آدھے نہیں ویکو نا جی، میں کہ دسو ہن ہر بندہ جا کے دریا تو پانی پی سکتا ہے؟ میں کیا نہیں، نہرہ تو ہی اگو نہرہ تو پھر کھالے ہوندے ہیں، کھالے تو اگے پھر چھوٹیاں جناب کی آندے انہوں سوئے تے کھالا انہاں چو پانی بندہ نہیں پیندا؟ میں کہ پیندا ہے۔ ہر بندہ دریا تے جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جا سکتا۔ مثال ہے انجن گھڑ کے لے آندے بجے میں وہی ہے، ہر بندہ دریا تے جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں جا سکتا۔ اب وہ بندہ نالے تو پانی پی لے، کھالے تو پانی لے بھی کوئی حرج ہے؟ میں کوئی حرج ہے۔ کہ تسی جاندے ہو بس سارے دریا تو جا کے پیو، یعنی قرآن حدیث تو جا کے رسول اللہ کو لو، اگو یہ نہراں یہ نالے کھالے یہ سارے اتھو ہی نکلے نا، مرکز ایک کے نا، دریا ہے نا، مرکز ایک کے، حنفی شافی مالکی حنبلی چواں دا مرکز ایک کے، اگو یہ کھالے نے نالے نے نہراں نے وہ جو اسی پانی پینے تے تسی آندے ہو پانی ٹھیک نہیں تے پانی نہ پیو۔ میں کہا تساں ساڈی گل نو ساڈی دعوت نو سنیا نہیں سمجھا نہیں، ساڈی کانفرنس سے دعوت اہل حدیث آگے سنو تے ساڈے کولوں پوچھو، اسی تانوں دسیے کہ نالیاں تو پانی پینا، نہر تو پانی پینے چ کوئی حرج نہیں، پیو۔ ہن راضی ہو پیو پانی۔ لیکن ساڈا ایک سوال ہے وہ پہلے حل کرے سو تے تاں پین دے ساں، ایویں نہیں پین دے سکون نال نہ پیسو انشاءاللہ۔ ساڈا ایک سوال ہے وہ حل کرو۔ ہم دسو جی میں کہ ساریاں نہراں دا مرکز دریا ایک یعنی جی ایک دریا، یہ حنفی تے شافی تے مالکی حنبلی تے جعفری یہ ساریاں نہراں ایک دریا چوں نکلیاں، یعنی جی ایک دریا چوں نکلیاں۔ میں کہ جی ایک چوں نکلیاں پھر پانی دا ذائقہ وکھرا وکھرا کیوں؟ حنفی دا ذائقہ ہو رہے تے شافی دا ہو رہے تے مالکی دا ہو رہے تے حنبلی دا ہو رہے، ہر نہر دا ذائقہ وکھرا تے جعفری دا بالکل ہی ہو رہے، وہ کھالا رلدا ہی کسے نال نہیں۔ دو جو ایک صورت ضرور ہے، یا ایک دریا جو یہ ساریاں نہراں نکلیاں نہیں، یا پھر راستے تے کہیں نہ کہیں پانی ملاوٹ ہوئی، نالے چ پانی ملاوٹ نہیں ہو جاتی، رات ملاوٹ ہو کتے گٹر دا منہ کھل گیا ہوئے، کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہوئی ہے، ذائقہ ہی کیوں نہیں؟ اور امت اجماع ہے جدو ذائقہ پانی دا تے رنگ تے ذائقہ بدل جائے پھر پانی پاک نہیں ہو۔ اسی نا دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو، تسی آندے ہو اکھاں بنو، کھوپے چاڑو، پٹی بنو تے نہر تو پانی پیو، جویں دا اوویں دا پیو۔ اسی آنے اکھ کھولو، پٹی کھولو، کھوپا تو لاؤ تے ذائقہ ملاؤ دریا نال، جیڑی نہر دا رل جائے۔ نہر تے چار ہیں، تسی ایک تو پیتی جاندے ہو، دوجی دا پلید ہے، آندے ہو ساریاں نہراں اتھوں نکلیاں، یہ ساری اتھوں نکلیاں، پھر دوجی تو کیوں نہیں پیندے؟
یا تو پھر ایک چو نکلیا نہیں یا پھر ملاوٹ ہوئی. اسی آنا نہر تو پانی پیو، حنفی تو پیو، شافی تو پیو، مالکی تو پیو، حملی تو پیو، لیکن کدوں تک پیو؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو، واولی الامر منکم، اور حنفی کھالے تو پانی پیو. یہ ترجمہ ہے واولی الامر منکم دا، کہ پانی پیو، حنفی کھالے تو پیو، شافی تو پیو، مالکی تو پیو، حملی تو پیو، جعفری تو پیو، سوروردی کو پیو، چشتی کو پیو، جیڑی نہر کھالا تو لبے پیو. کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ. ادھر ترجمہ میں کی کرا، جدوں پانی ذائقہ دریا دے نال نہ ملے، مختلف ہو جائے، تنازع ہو جائے، کس نال؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تنازع ہو جائے. سنو کد نال تنازع ہونا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. میں پوچھنا چاہنا اولی الامر تو مراد کون نے؟ کوئی آندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد نے، کوئی آندہ امام شافعی مراد نے، کوئی آندہ امام مالک احمد بن حنبل. میں آنا چاروں اس آیت اندر داخل نے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. جڑا مقلد ہوندہ ہے وہ کدے اختلاف نہیں کرتا، جڑا مقلد ہوندہ ہے وہ کدے تنازع نہیں کرتا امام نال. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ. اللہ فرماتے ہیں اللہ دی ہر بات مانو، رسول اللہ دی ہر بات مانو، لیکن امام جڑا ہے، بزرگ جڑا ہے، پیر جڑا ہے، فقی جڑا ہے، محدث جڑا ہے، جتنی شان والا، جتنے علم والا ہے، وہ دی بات مانو. کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جدوں تنازع ہو جائے امام نال، امام دی بات قرآن نہ ٹکرا جائے، امام دی بات حدیث نہ ٹکرا جائے. جو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک احمد بن حنبل، چوں جس امام دی بات ٹکرا جائے کتاب و سنت نال، فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. الفاظ بڑے سخت نے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تأویلا. فرمایا اگر تواڈے اندر ایمان موجود ہے اور آخرت تے تواڈے اندر ایمان موجود ہے، جدوں بھی امام نال کسے بات تنازع ہو جائے، امام دی چھوڑو، امام دی چھوڑو، امام دی بات چھوڑ دو. جو تسی کہو گے نا امام دی بات چھوڑ دو تو تھانوں پتہ کی کہن گے؟ اسی بھی آئی آنے، اسی بھی آنے امام صاحب دی بات چھاڑ دیو، قرآن دے مقابلے حدیث دے مقابلے امام دی گل چھاڑ دیو. اسی بھی آئی آنے قرآن حدیث دے مقابلے امام دی گل چھاڑ دیو. میں کہ آن دیو جانے جی، میں کہ کوئی چھڑی جے آج تک؟ کوئی دو چار دسو بھی تے صحیح نا، ایسا چھڑی، ایسا چھڑی، ایسا چھڑی. امام صاحب دی بات ٹکرا گئی تو میں ماحول دا نہیں پتا تے سرگود دا جڑا ماحول ہے نا، اتنے ایک جگہ دے نا باس مناظرہ دے انداز جنا گفتگو سی. وہ کمن جی اے حدیث جڑی ہے نا ٹکرا گئی ہے قرآن نال، اے حدیث ٹکرا گئی ہے قرآن نال، اے حدیث ٹکرا گئی ہے قرآن نال. وہ کوئی 5-10 حدیثاں انہاں اپنے ذہن دے مطابق پیش کی دیاں جڑیاں قرآن نہ ٹکرانیاں ہیں، جڑا قرآن نہ ٹکرا گئی. میں کہ جی امام تسی تھوڑا مسلک کی جدوں نے مسلک دسیا نا تو میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی کوئی گل قرآن نہ ٹکرائی ہے یا حدیث نال؟ جانے نہیں. تو میں کہ پھر گل تے سمجھ آ گئی، حدیث جدوں بھی ٹکراندی ہے قرآن نال حدیث ہی ٹکراندی ہے، امام صاحب کدے بھی نہیں ٹکرا ہے. یعنی حدیث ٹکرا گئی ہے قرآن کے ساتھ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی، اور امام کا کوئی قول آج تک نہ قرآن سے ٹکرایا ہے نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ٹکرایا ہے. مجھے بتاؤ پھر معصوم کون ہوئی اور بڑے کون ہوئی؟
ساری دعوت تے غور تو کیجیے. کدو نے امامت نہ منو، امامت دے جوتے اٹھاؤ، خدمت کرو، احترام کرو، اکرام کرو، محبت کرو. رکھو نا کوئی جلسہ مشترکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تسی بھی شان بیان کرو، اسی بھی کرن. ائمہ کرام دی شان تسی بھی پڑھو، اسی بھی پڑھ. لیکن ایویں گھر بیٹھ کے ہی جانا کہ وہ اماموں کے انکاری ہیں، اماموں کے انکاری ہیں. ایک گروہ آندا ہے ولیاں نہیں منتے، دوجا آندا رسول اللہ نہیں منتے، تیجا آندا اہل بیت نو نہیں منتے، چوتھا آندا عیسیٰ ابن مریم نو نہیں منتے. کوئی دسو کوئی منن کا معیار انداز دے دسو. سن لیجئے رب کی زمین پر آل الحدیث کے علاوہ اتحاد کا فرمولہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بتاؤ تم امت کس طرح ایک ہوئے. حنفی کہتا ہے ساری دنیا ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا حنفی ہو جائے. شافعی آندا ہے ساری دنیا شافعی بن جاؤ. مالکی آندا ہے ساری دنیا مالکی بن جاؤ. حنبلی آندا ہے ساری دنیا حنبلی بن جاؤ. اہل حدیث آندا ہے ساری کائنات محمد مصطفیٰ کی اتباع پہ آ جائے. سارے ائمہ کا احترام کر کے اطاعت رسول اللہ پر آ جائے. لیکن آنا پینا ایک دن انشاءاللہ. ایک بار ایک شیعہ نال گفتگو ہوئی نا، وہ کہنے لگا بس ساری امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں کہ اکٹھی ہو سکتی جن تسی شیعہ نہیں ہو سکتے، میں کہ تسی اہل حدیث نہیں ہو سکتے. آتا یہ تو پھر کوئی نہ ہویا. میں کہ چلو ایک فرمولہ بنا لینا جن کیڑا. میں کہ امام مہدی آنا ہے یا نہیں آنا؟ کہنے لگا آنا ہے. میں کہ تھوڑے نزدیک پیدا ہو کے غار ہے جے ساڑھے اہل سنت نزدیک ہجے پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوئے گا. جن جی آنا تو ہے نا اتفاق ہے جن جی آنا. میں جب تک وہ نہیں آتے تسی ساڑھے نہ رل جاؤ. جب تک وہ نہیں آتے تو ساڑھے نہ رل جاؤ. جدو آ گئے جیڑا انہوں دا مسئلہ ہوئے گا سی انہوں نہ رل جا. ہجے تو انہیں شک ہے نا میں تھوڑا قرآن تے تھوڑا دین امام صاحب غارج لے کے گئے ہوئے. ہجے تو رولا ہے ادنی قرآن کیڑی کیڑی آیت ہو سی جڑے امام صاحب لے گئے. اس وقت تک آ جاؤ نا. جب امام مہدی آئیں گے جو عقیدہ مہدی کا ہوگا اس عقیدے پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. کوئی ایک فرمولہ تو پیش کیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. ساری دنیا کے لوگوں آ جاؤ قرآن وال پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وال قرآن وال اور حدیث وال. اس تو علاوہ کوئی فرمولہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس پر پوری امت متحد اور متفق ہو سکے. اس کے علاوہ کوئی فرمولہ ہے تو پیش کریں. امام ابو حنیفہ سے بڑے بڑی شخصیات موجود ہیں. امام مالک سے بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. امام احمد بن حنبل سے بڑے بڑے تقوی والے زہد والے علم والی کائنات میں دنیا میں موجود ہے. اگر تم امام حنیفہ کو پیش کرو گے دوسرا کہے گا نہیں میرا امام بڑا ہے، تیسرا کہے گا میرا بڑا ہے، چوتھا کہے گا میرا بڑا ہے. میں وہ بڑا تھا سیاہ جس تو بڑا اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں اور وہ محمد مصطفیٰ ہے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کوئی نہیں بڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آ جائے ساری امت محمد مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھی ہو جائے. جو کچھ قرآن کہتا ہے جو کچھ حدیث کا جی ایویں سمجھ بھی نہیں آئی تو میں بڑے آسان لفظ اور سمجھانا شاید سمجھ آ جائے. میں کہ جی انج نہیں نا گل بنتی تو پھر اور طریقے نہ گل بنانے. تسے آڈیاں اہل حدیث علماء دیاں جتنیاں کتاباں پورے بر صغیر ہیں پوری دنیا چلو آگے ودو پوری دنیا علماء اہل حدیث کی عربی انگریزی اردو جس زبان جتنیاں کتاباں وہ ساری کتاباں اکٹھیاں کرو اسی تو کر دینے. اسی تو دینے حکومت دے بھی حوالے کرنے جو علماء دیوبند اور علماء بریلویہ دے حوالے کرنے کہ اے ساڑیاں کتاباں نے انہاں میں جیڑی گل قرآن حدیث دے خلاف ہے وہ دی نشاندہی کرو. ساڑی جدوں نشاندہی ہو جائے ان ساری باتوں کو کاٹ دو جو قرآن کے خلاف ہیں حدیث کے خلاف. تو انہوں کھلی آفر ہے تے کھلی اجازت. جدوں ساری ختم ہو جان نشاندہی ہو جائے تے مٹا دیتی جان تے ختم کر دیتی جان جو باقی بچے وہ قرآن حدیث ہو. جدوں ساڑیاں صاف ہو جان پھر اپنی ساڑے حوالے کرو.
بعد ہی تو ساڈا حق بنتا ہے نا. بس تہاڈیاں جڑیاں کتاباں نو ساڈے حوالے کرو. اسی نشاندہی کر یہ بات قرآن کے حدیث کے خلاف ہے، یہ بات یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو پھر جدوں تہاڈیاں صاف ہو جان تو ساڈیاں پہلے ہی ہوئی ہونیاں نے، تو تہاڈیاں بھی ہو جانیاں نے، پیچھے کی رہ جانا پھر. سارے مسائل ختم ہو جائیں، مسلک اہل حدیث پھر بھی قائم رہے گا، قرآن موجود رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث موجود رہے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. لوگو آ جاؤ، اختلاف نہ کرو، اتفاق کریے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، متحد ہو جائیے قرآن پر، حدیث پر. جو کچھ قرآن کہتا ہے، جو کچھ حدیث پاک جے ایویں سمجھ نہیں آندی اور آسان لفظاں اندر سمجھان. آؤ قرآن پاک اتفاقی کتاب ہے، صحیح البخاری اتفاق ہے. قرآن تو بعد کیڑی کتاب ہے مسلمانوں دی؟ صحیح البخاری. صحیح البخاری پر اتفاق ہے نا. پھر صحیح البخاری کھول لینے. ایک بندہ تواڈے پنڈ دا بھی بچھا دینا بخاری شریف، وہ کھول کے بہ جائے. ایک پاسے تسی نماز، ایک تواڈا بندہ شروع کر دے، ایک پاسے اسی نماز شروع کر دینا. وہ بخاری جو لبھی جائے ملائی جائے، وہ کھولی جائے، نال پرکا پلٹتا جائے تو ویندا جائے. جس دی نماز قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، صحیح البخاری کے مطابق، اس کو لے لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا. کتاب ایک، کتاب سانجی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جی یہ بھی وارج نہیں، اور آسان لفظ وارج کرنے وا شاید کوئی گل دے وارج ہو سی. پھر انج کرنے مدینے پاک چلنے. آؤ مدینہ چلیں. پھر بطور گواہی صحیح، بطور شواہد کے طور تے حجت قائم کرن لئی، مسئلہ انداز آسان الفاظ سمجھان لئی آؤ پھر مدینے چلنے. جتے حضور نماز پڑھی جو تے تہاڈی رلدی ہوئی تے تہاڈی لے لانگے، تے جو تہاڈی نہ رلدی ہوئی تسی چھڈ آئے. تو کدے سوچیا ویسے وکھرے بہ کے بس ساڈی تے نماز حضور دے اپنے مصلی نال نہیں رلدی. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آؤ بیت اللہ اندر، مسجد حرام اندر جتھے برکت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے. آؤ ہدایت لبھی تلاش کی. قرآن حدیث یہ ایویں سمجھ نہیں آئی. پھر آخر کی وجہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سارے محدثین کرام اسی منج پر ہیں جس منج پر آج آل الحدیث ہے. ہم رفع الیدین پر کتاب لکھے. آج جیڑا بندہ گجرات ضلع رفع الیدین دے ثبوت دے اتنے کتاب لکھے، انہوں کی آندو ہے کی ہوئی کچھ بولو ایک ہی ہے اہل حدیث ہے. تے جے امام بخاری رفع الیدین تے کتاب لکھے تو اہل حدیث کیوں نہیں؟ اج کوئی خطیب تقریر کرے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی تے آندے اہل حدیث ہے. جے امام بخاری دے تے کتاب لکھے تو اہل حدیث کیوں؟ جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے اور آسان سمجھ. آج یہ تہاڈی 100 سال پہلے مسیت ہی کوئی نہیں، میں کہ 300 سال پہلے تے سرگودے آئی، پتہ نہیں تسی کتھے ہو. ساڈی مسیت ہوندی کیڑی ہے؟ چلو اے آندے تہاڈی دنیا وچ، پوری دنیا یا پاکستان ہندوستان تھوڑی 100 سال پہلے مسجد کون آئی. میں کہ قرآن لکھے ہے یا حدیث لکھے ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لکھ کے بجی دی مسجد پاکستان 100 سال پہلے نہ ہوئے وہ جھوٹا ہوں ہے. یہ کوئی قرآن دی خبر ہے یا حدیث دی خبر ہے؟ ہن کسے پنڈ بریلوی دی مسجد کوئی نہیں، کسے پنڈ حدیثاں دی کوئی نہیں، کسے پنڈ دیوبندیاں دی کوئی نہیں، کسے پنڈ شیعہ دی کوئی نہیں. اس پنڈ والے آکھن بچوں کے بعد ہی پڑھی ہے لہذا یہ سچے ہی نہیں. یہ اصول و ضابطہ ہے. ایک بندہ جی تہاڈی کوئی دنیا آج تو 200 سال پہلے مسجد آئی، میں کہ جی ایسی جڑی دنیا کتے بھی اہل حدیث مسجد، میں کہ جی ساڈی مسجد کیڑی ہوندی ہے؟ دسو تو صحیح.
کچی ساڑی مسجد مندے ہو یا پکی مندے ہو یا پلستر والی مندے ہو یا ٹائل والی مندے ہو، ساڑی مسجد کیڑی ہوندی ہے؟ کوئی ساڑی مسجد نشانی دسو جڑا اہل حدیث لکھیا ہوئے، میں کہ کوئی ضروری نہیں، کئی مسجد ساڑھے اہل حدیث نہیں لکھیا ہوندہ، کہیں تے بورڈ نہیں لگا ہوندہ، اے کوئی پہچان نہیں۔ یہ تے ہوندہ ہے رسمی ایک قانونی کروائی ہوتی ہے تاکہ کوئی دوسرا فرقہ جڑا ہے وہ مسجد تے قبضہ یا اس طرح دے رولے ہوندے نے، وہ تے قانونی مسائل۔ لیکن ساڑی مسجد کو نشانی یہ دسو جڑی پکی ہوئے، ٹھکی ہوئے، یعنی جتھے رفیدین ہوئے، اچھی آمین ہوئے، وہ تھوڑی مسجد ہوندی ہے۔ میں کہ 200 سال پہلے لب دیا ان اول بیت وضع للناس مسجد حرام ساڑی، یعنی نہیں وہ تھوڑی نہیں، میں کو کہنا دی تھوڑی ہے، یعنی نہیں ساڑی تے نہیں، میں پھر کہنا دی ساڑی ہی ہے۔ پھر ان اول بیت وضع للناس چلے چلنے ہاں، جے ساڑھے طریقے نہ نماز ہوئے تو پھر ساڑی، جے تھوڑے نہ ہوئے تو تھوڑی۔ یہ امام کبھے سب و صبح کو سب درست کرو، پہنا پیر مل جاؤ، جو نہ جڑ جاؤ، جب چون دوار نہ لگتا ہے چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ، مل جاؤ۔ یہ امام کبھے خلا بند کر دو، وسط الخلل اعلان کرے تو پھر اقاری اقامت ہوئے، اقاری اقامت ہوئے تو پھر اقاری اقامت بیت اللہ جو ہوندی ہوئے تو بات تسی سجے کھبے ویندے تو ہوندے ہو سو پائے تھے کدی دوری ہو گیا پھر اتنے ہوندی کوئی نہیں۔ وہ کہ رولا پاندہ ہے بہت 20 تراویاں ہوندیاں، میں اللہ دی رحمت ہوئی جدو تک کرونا ہے وہ 8 شروع ہو گئی۔ میں کہا لو بھائی تو آڑا مذہب تے کیا جی، 29 سال تو شروع کر دی۔ سدیش صاحب جدوں دے پڑھے نے نا رئیس، انہاں آگیا بھائی ٹھیک اتنے 8 ہی ٹھیک، یہ نہیں کافی، سنت یہی ہے، دین یہی ہے، شریعت یہی ہے، حضور نے یہی پڑھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آ جاؤ قرآن والپیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والقرآن والا جاؤ، حدیث والا جاؤ، اتفاق اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جی انج سمجھ نہیں آئی تو پھر ایک گروہ ایسا ہے اللہ دی زمین تے جڑا سارے دا سارا جنتی ہے، وہ کیڑا ہے؟ بولو نہیں تو نہیں سمجھ آئی۔ ہر صحابی نبی نہیں تو میں نے گڑبڑ لگ گئی، سارے رل کے آکو جڑے مسلمان بیٹھے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سارے مسلمانوں نے اتفاق ہے کہ ہر صحابی نبی جنت۔ جدوں صحابہ کرام 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ، انہوں جو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑے امام ابو حنیفہ نو، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل دے نام تو متعارف ہو، ایک بھی نہیں۔ کوئی سوال کر سکتے ہیں اس ویلے آئے جو کوئی نہیں، یہ چارے امام ہجے دنیا دے آئے نہیں سن، پھر وہ کیویں متعارف ہوندے؟ میں کہ نہ آیا ہوئے، جنہیں آنا ہوئے او دا تعارف بھی ایمان اسلام ہی ضروری۔ صدیق، عمر، عثمان و علی، امام مہدی جان دے سن یا کوئی نہیں؟ بولو تعارف ہے سی یا نہیں؟ انہوں دے زمانے چ آئے ہوئے سن، ہجے بھی نہیں آئے، اسی بھی جان۔ جنہیں آنا ہوئے وہ دی خبر قرآن جو ہوندی ہے تے حدیث جو ہوندی ہے، یہ مطلب ہے 1.25 لاکھ صحابہ چو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جنہاں 4 امامہ یا تقلید دا تصور یا تعارف یا پہچان انہاں دے ایمان جو ہوئے تے نہیں تے ایویں دنیا تو تشریف لے گئے۔ یہ مطلب ہے 4 امامان دے تعارف نہ بھی ہوئے تے جنتی گروہ میں محمد صحابہ بھی کھا سکتا، وہ جانتے ہی نہیں سن تے ہیں بھی یقینی جنتی۔ انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی جنہ دے بارے پوچھ کوئی نہیں، جنہ دے بارے حساب کوئی نہیں، جنہ دے بارے کتاب کوئی نہیں، جنہ دے بارے تعارف کوئی نہیں، جنہ دی پہچان کوئی نہیں، ایمان داخل کوئی نہیں، انہاں تے لڑائی، انہاں تے جھگڑا، انہاں تے فرقے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ، آج متحد ہو جائیے، متفق ہو جائیے، جماعت بن جائیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی نو پکڑو جس رسی نو محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے پکڑیا ہے۔ کتاب و سنت پر آئیے، ڈٹ جائیے، قائم ہو جائیے۔ جاؤ، ایک صحابی رسول ایسا نہیں، ایک بھی صحابی رسول ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتے ہوں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ چو ایک صحابی اہجتا نہیں جو نماز پڑھتا ہو اور رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ محمد کے صحابہ میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ پوری سمجھداری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے۔ کسی ایک صحابی کا نام بتلا دیں جس سے باسند صحیح یہ بات ثابت ہو کہ وہ نماز پڑھتا اور رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ یہ دعویٰ میرا ہی نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے دعویٰ کی ہے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، جو دے رفع الیدین کے اندر کہ حضور کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، ایک صحابی بھی ایسا نہیں۔ اور ایک اہل حدیث بھی ایسا دنیا چ نہیں جو نماز بولو ہم مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا تبلیغی جماعت، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو بعض دفعہ تہجد میں بھی کر لیتا ہوں۔ کئی ایسے بزرگ، گجرات کی مثال دے تو سید عنایت اللہ شاہ گجراتی وفات سے پہلے فرما نہیں کہتے کہ میرا جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے۔ ایک اہل الحدیث بھی ایسا نہیں جس کے جنازے میں فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ میرا جنازہ دیوبندی عالم پڑھا دے، بریلوی عالم پڑھا دے اور فاتحہ نہ پڑھے، میں نے حدیث کا جنازہ میں ہے تو اہل حدیث لیکن میں نے جنازہ نہ چنگا نہیں لگتا کہ وہ فاتحہ پڑھی رکھ دیں، پتہ نہیں کی پڑھی رکھ دیں، ایک آدھا گھنٹہ کھڑا ہی رکھ دیں، لہذا میرا جنازہ 1 منٹ ہی پڑھنا ہے تو فوری پڑھ۔ ایسے میں کئی احباب بزرگ علماء دکھا سکتا ہوں جو اہل حدیث نہیں ہے لیکن مرتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ میرا جنازہ اہل حدیث پڑھا۔ اور کئی ایسے بھی ہوں جدو اسی جنازہ پڑھائی ساڑھے مگر پڑھنا تو کہا جنازہ ساڑھا ہو گیا۔ میں جنازہ پڑھایا تو ایک بندہ آتا ہے جی آج بڑا مزہ آیا، میں کہا اچھا، میں اہل حدیث نہیں لیکن جنازہ آج لگتا ہے پہلی باری پڑھا بڑا سکون آیا، بس میرا دل کہتے میرا ہوگا، میں کہ ہونے تو لیٹ تیرا بھی پڑھا دے مگر وہ تیرا کہڑے پڑھانا ہے کم لیا، یا نصیحت کر جا کوئی وصیت کر جا، انہیں جھٹکا دینا ہی۔ جے میں سمجھ نہیں آئے تو مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑا نام ہے دیوبند مکتبہ فقہ، ان کے بھائی فوت ہو گئے پچھلے دنوں، وہ بھی بزرگ تھے فوت، تو جب اپنے بھائی کا جنازہ پڑھانے لگے تو اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کیوں پڑھی، لیکن میں عرض کرنا مفتی صاحب اپنے بھرا دا پھر بغیر فاتحہ تو اوکھا ہوا ہے نا دفن کرنا، دل نو جھٹکا لگا ہے نا با فاتحہ بغیر جنازہ کو نہیں ہونا تو میرا بھرا ایویں نہ دفن ہو جائے، یہ جھٹکا ساری امت بارے کیوں نہیں لگتا؟ یہ ہر میت کے بارے میں یہ جھٹکا کیوں نہیں؟ ایویں تو نہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا اہل حدیث ہو کے رہو جی بدعت کوئی نہیں، اصل کدے کیا ہوئے با فلانے گروہ بدعت کوئی نہیں، اسی آنا کوئی جی نہیں جی بدعت نہیں۔ ہمارے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں بدعت کوئی نہیں، عمل میں بدعت کوئی نہیں؟ یہ گواہی ہے جو حق چڑھ کے سر پہ بول رہا، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہتے ہیں ان کے عقیم عمل میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو اہل حدیث کے عمل میں بدعت ثابت کرے یا ہمارے عقیدے میں شرک ثابت کرے۔ ہم شرک سے بھی پاک ہیں، ہم بدعت سے بھی پاک ہیں، شرک ہم نہیں کرتے، تائیں تو سانو مشرکان دے کوئی نہیں۔
جڑے سڈا لڑ پے سن نجدی آدھے وابی آدھے گستاخ آدھے اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا آدھے مشرک نہیں آدھے وہ جانتے ہیں انہوں نے نسل جاننی ہیں کہ اہل حدیث شرک نہیں کرتے یہ توحید پر قائم ہے اور انشاءاللہ توحید پر قائم رہے پھر سارے گناہ معاف ہو جانے تو کیڑا معاف نہیں ہونا اچھا اسی کافر نہیں ایدو اتفاق ہے ساری دنیا سن مسلمان آندی تے اسی مشرک بھی نہیں تے ہن اگلی گل دسو اسی بدتی بھی نہیں تے اور انہاں ترے گناہاں تو علاوہ کیڑا گناہ ہے جڑا قیامت نو معاف نہیں ہونا وضاحت کی کفر معاف کو نہیں شرک معاف کو نہیں تے بدتی جانی یہ ترے گناہ ساڑھے چاہے نہ سی کافر نہ سی مشرک نہ سی بدعتی باقی پیچھے گناہ رہ گئے نہ کوئی گناہ ہوگا اور سارے گناہ قابل معافی ہے یا سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے یا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے یا مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے سارے وہ اسباب جو جانے کے ہیں وہ اہل حدیث میں موجود ہیں اور جو جہنم میں جانے کے اسباب فرضی موجود ہیں وہ اہل حدیث میں ہیں ہی تسی کیویں ثابت کرو گے ساڑھے بارے جہنم کا کیویں کہو گے جدو شرک ہی نہیں بدعت بھی نہیں تے کفر بھی نہیں اے ترے کام نہ ہون تے پھر بندے جہنم میں جانا نہیں جے گیا تے کوئی رہنا نہیں دا مطلب ہے سارے جنت جزا انشاءاللہ اللہ سارے لے جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اہل حدیث کی عقیدے دی اور ایسی عقانیت دی دلیل ہے کہ غور کرو گے شافی مالکی عملی تو ساڑھے ملک اللہ دی رحمت ہے نہیں کوئی نہیں ساڑھے ملک ساری برکت حنفیہ نے پائی ہوئی یعنی سب تو زیادہ ساڑھے ملک کون نے حنفیہ میں پوچھنا حنفیہ نو با کیڑا گروہ جنت جاسی ماشاءاللہ کئی قسمان عقائد میں اختلاف ہے اہل حدیث پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا اللہ کی قسم عقیدے میں اختلاف نہیں ہوگا شرق کا ہے یا غرب کا ہے شمال کا ہے یا جنوب کا ہے عرب کا ہے یا عجم کا ہے جہاں بھی اہل حدیث ہے اس کا عقیدہ ایک ہے نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے تنظیم کا اختلاف ہو سکتا ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں اس پر محدثین نے لکھا ہے فرماتے ہیں جب ہم نے حق دیکھنے کی پڑتال کی نا تحقیق کی تو اہل حدیث کا عقیدہ ایسا نظر آیا جدی اختلاف ہی کوئی انڈیا والے حدیث پاکستان کے اہل حدیث عراق کے اہل حدیث افغانستان کے اہل حدیث عرب کے اہل حدیث امریکہ میں ہوں افریقہ میں ہوں دنیا کے جس کونے میں ہوں ایک رتی ایک ذرہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے فرماتے ہیں من انج لگتا ہے کہ نہ عقیدہ ایک زبان جو نکلے ہے وہ عقیدہ وہ زبان کیڑی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ صحیح البخاری جی ایویں سمجھ رہی ہے صحیح البخاری ذرا بہت ہوندی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر صحابہ اکرام دے زمانہ پاک اندر مسجد حرام دے اندر جدوں نماز پڑھائی جاندی جاری نماز پڑھی جاندی تے مسجد حرام آمین دی آواز نال گونجدی سی کیڑے زمانے صحابہ دے زمانے حضور دے زمانے مسجد حرام آمین دی آواز نال گونجدی سی یہ لکھے ہوئے ہے صحیح البخاری ادو گونجدی سی آج کل گونجدی ہے یا نہیں پوچھی بولو ادو گونجدی سی وہ گواہی بخاری اندر اج گونجدی ہے گواہ تسی ہو میڈیا گواہ ہے فجر نماز جا کے تسی لا کے ویکھ سکتے ہو کل عشاء دی مغربی نماز بیت اللہ دی لائیو چلتی ہے وکھا لو اج آمین دی آواز نہ گونجدی ہے حضور دے زمانے گونجدی سی کی معنی درمیان کوئی تعطل نہیں تسلسل
حضور دے زمانے گونجدی سی اج بھی گونجدی ہے جویں نماز اس زمانے ایویں نماز اس زمانے اندر جے ایویں سمجھ نہیں آئی ہور اساں لفظاں اندر سمجھانا اج میرا دل کردا میں پوری تسلی کر کے جانا سمجھا جدوں سمجھ آ گئی نا پھر تو دسیا ہن میری طبیعت کوئی ٹھیک ہو گئی ہاں تھوڑی بھی ٹھیک ہو گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سنیے غور فرمائیے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دے زمانے آواز مسجد حرام دے اندر آواز گونجدی سی اج بھی گونجدی ہے تسلسل نماز دا کوئی نماز بیت اللہ اندر جڑے حضور دے زمانے اندر وہی نماز اج بیت اللہ اندر اوویں پڑھی جا رہی ہے تسلسل اوویں قائم ہے جویں سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث تے توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا جدو امام آمین آندا ہے تسی بھی مگر آمین کیا کرو جدو امام آمین آندا ہے تسی بھی آمین کیا کرو کیوں یا رسول اللہ فرما فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے تسی کتے کہو تسی زمین تے کہو تے فرشتے ہن تو دسو اوتے نماز ہوندی ہے آسمان تے یا کوئی نہیں آسمان تے نماز ہوندی ہے یا نہیں فرشتے پڑھتے ہیں یا نہیں انفی طریقے نال اچھا بندہ کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ انفی طریقے نال ہوندی ہوئے میں کہ امام صاحب اتنے جا سن تے پتہ لگ سی نا کتاباں تیریاں پہنچ سن تے پتہ لگ سی وہ تیرا امام گیا نہیں تے ساڈا امام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير مسجد اقصی تو مسجد اقصی ساڈی ہے نا بولو یہودیاں دی نہیں مسجد اقصی ساڈے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک جناب اس مسجد اندر پا کے نماز پڑھا کے انبیاء نو واضح کر دیتا امام القبلتین کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام بھی ساڈی ہے تے مسجد اقصی بھی دعا کرو اللہ اسرائیل نو برباد کر اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر اللہ سویرے اٹھیے تے اسرائیل ہوئے ہی نہ یا اللہ سویرے اٹھیے تے اسرائیل دے بارے کوئی خوشخبری سنا دے اللہ مٹا دے اٹھی کہو اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما اے اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما اللہ اہل اسلام اہل حق دی مدد فرما یا اللہ کفر اور یہود و نصارہ دے عزائم نو مٹا دے خاک اندر ملا دے سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ محبوبات تواڈے نام تو دور کون جاننا ہے اہل حدیث اہل سنت دے نام تو کون دور جاندا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا آسمان تے فرشتے آمین کہندے نے زمین تے تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے نے بولو فرشتے آسمان تے ایویں نماز پڑھتے نے اچھا جدو ایس مسجد نماز ہوندی ہے فرشتے آسمان تے پڑھتے تو مسجد حرام اندر جدو نماز ہوندی ہے فرشتے آسمان تے نماز پڑھتے نے جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے نے جس دی آمین مل گئی فرشتیاں نال جدی آمین مل گئی توجہ میرے حال جدی آمین مل گئی کدی مل گئی تہاڈی ملنی جناخنی کو نہیں انہوں نے ملنی کا دی تہاڈے بارے دے حدیث ہے جدی آمین مل گئی کدی مل گئی اہل حدیث ہکو باری آکھو نا تاکہ آواز تھوڑی جی گونج پوے با تو سارے منن والے بیٹھے ہو جدی مل گئی کدی مل گئی ہاں
انج کر 50 واری آنکھ چھوڑو سمجھو کہ دعوت اہل حدیث کانفرنس دا مول پہ گیا 50 واری کم از کم ہر نماز بعد 33 واری دا حق بندا ہے رکھو نا جدی مل گئی جدی آمین مل گئی حضور فرماتے نے جدی بھی مل گئی تے کدی ملتی ہے جدی مل گئی آمین دی آواز فرشتہ نال اس دے کس دے ہن کہنے لگا پریشانی ہوندی بھئی اس دے کس دے اس دے جدی آمین مل گئی فرشتہ نال اس دے بولو کس دے سارے پچھلے گناہ معاف نے جڑا بندہ آمین آندا ہے تے مسجد حرام اندر آمین دی آواز گونج دی ہے ساڑی مسجد آمین دی آواز بھی گونج دی ہے وقت بھی ہوئی ہوندہ ہے وقت بھی ہوئی ہوندہ ہے طریقہ بھی ہوئی ہوندہ ہے وقت بھی ہوئی ہوندہ ہے طریقہ بھی ہوئی ہوندہ ہے تے آمین دی آواز نال گونج دی ہے پھر دعوت دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لڑو نہیں حنفیو شافیو مالکیو عملیو نہ لڑو تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اے نہیں آندے وہابی بن جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قرآن والا جاؤ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والا جو ایک اور حدیث سید بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے آپ نماز دوران رکوع تشریف لے گئے رکوع تو سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد فرما کے آپ خاموش ہوئے تو مگر ایک صحابی آندہ ہے حمدن دعا آن دیجئے نا یہ وہ دعا ہے جڑی مولوین بھی کو نہیں آتی حمدن ساڑھے سرگو تے مولوی ہے تے کملہ جائی لیکن مولوی ہے برا اپنا ہے اس نے جمعہ پڑھایا ہو سکا بھائی ساڑھے پینڈ دے مولوی جنازی دیا دعاواں کوئی نہیں آنی ہے جے سنا دے وانے سارے جنازی دعاواں جڑیاں سی پڑھنے تے میں نہ دے مسلک نو قبول کر لے جمعے تو بعد کسی آگے با کملیا جا ایویں چیلنج کیتی جانا جی کسی سنا ہی چھڑی تھا کوئی دعا یاد ہی کر لینا ایک کیڑا گل ہو سکے با میں آگ چھوڑا ہوں ایک بندہ ٹور پہ ایک مولوی کو 4-5 مسجد آئی ہوں سارے کو ٹور پہ میں نے فون کرتا شاہ جی دعا کرے کسے نہ آوے میں کر بیٹھا دعا کرو کسے نہ وہ جڑے مولوی کو جانا کہ جنازی دعا سنا ہوا کن پہلی تکبیر سبحانک اللہ دوج تکبیر شاید تیجی اللہ محفل اینا امیدنا پڑھا اگر وہ دوجیاں دعا سنا اور دعائی گاڑے لمج کو نہیں دعا وہ میں نے فون کرتا شام والے شاہ مبارک ہوئے کس دن بھی نہیں آئی میں آگے چلو بچ گیا تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ حمدن ایڈی شرنی مٹھی نہیں ہوتی جڑا اے دعا مٹھی حمدن کثیرن مونچ کھانڈ پہ جاندی ہے میں ایک جگہ تے گیا نا مونچ کھانڈ پہ جاندی ہے بندے بھی عجیب عجیب بات بندہ پوچھتا ہے جی میرے مونچ تے کونی پئی میں کہ تو بیمار ہونا ہے پھر میں کہ تو بیمار ہونا کم لیا تیرے منہ بیمار دا منہ کوڑا ہوندہ ہے میرے تے مونچ کھانڈ پئی ہے مٹھا ہو گیا حمدن اور کیڑا کہا میں بیمار ہاں جد نہیں منہ مٹھا ہونا بیمار ہونا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غلط آندھر لوگ جڑے آندھر بیکو نا جی تسی اہل حدیث ہو میں کہ جی اہل حدیث ہاں جڑے تسی کہا دے اہل حدیث ہو کیوں خیر ہے اہل حدیث محدثین نو کیا جاندہ سی تو انہوں نہیں کیا جاندہ وہ پرانے محدثین نو اہل حدیث محدثین تے اہل حدیث کیا جاندہ سی اصحاب الحدیث وہ تھے تسی نہیں میں کہ وہ اہل حدیث ہے سن جڑے وہ ہے سن تسی نہیں میں کہا سی کیوں نہیں یار جڑے وہ تو محدثین ان لکھ 2 لاکھ حدیثاں یاد آئیں تے وہ حدیث دے روایت کرتے ہیں تے حدیث پڑھتے پڑھاندے ہیں تے وہ اہل حدیث ہے تسی کہا دے اہل حدیث ہو میں کہ تسی کون ہو جانے اسی انفی ہاں میں کہ انفی ہیں تو کو کیڑے جانے میں اسی بریلوی ہیں تو میں کہ بریلوی کون ہوندہ ہے جانے بریلی ایک شہر ہے میں کہ تو اتھو دا ہے جانے میں اتھو دا تو نہیں میں کہ بریلوی شہر ویکھے ہی جانے نہیں اتھو تو پڑھتا رہے ہیں جانے نہیں پڑھتا تو نہیں رہا تو ادھر گیا ہے جانے نہیں میں کہ پھر تو بریلوی کیوں جانے میں امام رضا خان دے مسلک تے آنا تو بریلی دے سن تے میں تاں بریلی
میں کہ تو جن میں دیوبندی ہوں، میں کہ تو دیوبند شہر انڈیا چ نہ جان جی، میں تو ویکھے ہوئے جن ویکھے ہوئے تے نہیں، میں کہ تو رہا اتنے جن نہیں، میں کچھ پڑھیا جن نہیں، میں انہوں علماء دیوبند دے مسلک تے آتے ہیں تاں دیوبندی آ، میں کہ جڑا بریلوی عالم دے مسلک تے ہوئے بریلوی ہو سکتا ہے، جڑا علماء دیوبند دے مسلک تے ہوئے وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، جڑا محدثین دے مسلک تے ہوئے اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ان کے مسلک پر قائم ہیں، ان کی دعوت پر قائم ہیں، ان کے منہج پر قائم ہیں۔ انہاں حدیثاں جمع کیتیں کیوں؟ انہاں حدیث جمع کی کدے واسطے؟ عمل واسطے۔ حدیث پڑھی ہے کدے واسطے؟ حدیث پڑھائی ہے کس واسطے؟ جڑا پڑھے عمل واسطے، جڑا پڑھائے وہ بھی عجیب بات ہے، جڑا پڑھن والا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے، جڑا پڑھان والا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے، جڑا جمع کرن والا وہ بھی اہل حدیث ہے، جڑا عمل کرن والا ہے کچھ بولو جڑا عمل کرنے والا ہے وہ پھر اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنیے اہل حدیث کا پیغام سنیے۔ جب رکوع تو نبی علیہ السلام کے ایسا اٹھے رکوع ہے پاک تو آپ اٹھے، آپ نے حمدن کثیرن، نہیں صحابی رسول نے مگر پڑھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ نماز مکمل ہوئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کون سی پیچھے الفاظ پڑھ رہا سی، وہ صحابی ڈر گیا، باپ پتہ نہیں کوئی معاملہ میرے کو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی اور پتہ نہیں حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہ، دسو کیڑا سی خوشخبری سنو۔ صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے، فرمایا کی پڑھے؟ یا رسول اللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ فرمایا جدوں تو اے پڑھ رہا سے 30 تو زیادہ تے 40 تو کم فرشتے آسمان تو میں اتردے ویکھے، سارے آپس میں مقابلہ کر دوڑے آ رہے ہیں فرشتے آندے نے، ایک کلمات اللہ کو میں لے جانے نے، دوجا آندا ہے میں لے جانے نے، تیسرا آندا ہے میں لے جانے نے، کیڑے؟ حمدن۔ تے ویکھے کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حمدن کثیرن۔ حضور نے اے نہیں فرمایا کہ جیڑا ہن پڑھے گا وہ دے واسطے فرشتے نہیں آن گے، جیڑا بھی پڑھے وہ دے واسطے حمدن۔ پھر کنہ دی مسجد آندے ہون گے؟ کدی پتہ خیال کیتا ہے ویسے کنہ دی مسجد آندے ہون گے؟ حمدن۔ باقی دی مسجد تو فارغ نے، نہ آمین تے نہ آمین تے نہ ہی حمدن کثیرن، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آپ نے فرمایا 30 تو زیادہ 40 تو گھٹ میں فرشتے ویکھے نے، جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں سن یقین ہے حمدن کثیرن پڑھنے ہیں تے فرشتے آ رہے آندے نے۔ انشاءاللہ ہن تساں عشاء پڑھنی، میں پڑھ لئی، ہاں تو ہن پڑھانا انشاءاللہ، میں ٹینشن نہ لو، چاول بھی کھوا سارا کچھ کر سکتا۔ حمدن حمدن، جب تساں نماز پڑھنی ہے تے فرشتے آنا ہے، آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ مغرب تے آئے سن، میں کہ مغرب تے آئے سن، ایک جگہ تے میں کہا اللہ دی قسم میں آئے سن، تو بندے تو پتا ہے سن عجیب عجیب لوگوں کا واہ پہنتا ہے، تو کہنا جی آئے سن، میں کہ جی آئے سن، جن کہن دین پہ ہو جی ویکھے نے، میں کہ ویکھے تے نہیں، تساں ویکھے نے، میں کہ ویکھے تے نہیں، جن آئے سن، میں کہ اللہ دی قسم میں آئے سن، جن ویکھے نے، میں کہ نہیں ویکھے تے نہیں، جن آئے سن، میں کہ آئے سن، آنے پھر ہے، ویکھے نے، میں کیا ویکھے نہیں، پھر یقین نال کیوں کہہ سکتے ہو؟ میں کہ حضور نے فرمایا ہے میں اکھ نال ویکھا بھی اتنا یقین نہیں جتنا محمدی حدیث سے ایمان۔ اب غلطی کر سکتی ہے، ما ذاق البصر وما طغی، محبوب کی آنکھ جو ویکھے حق۔ آپ نے فرمایا میں 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے ویکھے، ہر فرشتہ دے کلمات میں کے لے کے جانے نے، جدوں سی پڑھ دے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن، ذرا پڑھو مل کے حمدن محبت نال، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اسی پورے وثوق نال کہہ سکنے ہیں، پورے یقین نال کہہ سکنے ہیں کہ ساری نماز دا طریقہ ہوئی ہے جو 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ نماز پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی دے امین، پہرے دار چوکیدار اہل حدیث نے، اور انشاءاللہ اس نماز پہ پہرہ دیتے رہیں گے اور اس دعوت پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نماز ہے، اس کا وقت
یہ نہ ہو کہ گزر جائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ مولانا عبدالواحد سلفی صاحب سلام کا کہہ رہے ہیں اور دعا کا کہہ رہے ہیں۔ دعا کرنی یہ اتنے بیٹھے نے، اچھا یہ تو دعا اتنے پہنچانی ہے، چلو پہنچا دیں۔ علیہ السلام، علیہ السلام ہو گیا، دعا واسطے ہاں اتوں وہ تقریر کا شروع کرسا انشاءاللہ کملے پنڈ آمنا ہے انشاءاللہ۔ کدو آمنا ہے؟ 14 نومبر نو انشاءاللہ، 14 نومبر کملے، جڑا سیاح ضرور آوے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا کا کہا گیا ساتھ دعا میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.